السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 5 سے 8 تک کا ترجمہ۔ جانیے آج کے سبق میں مشرکین مکہ کا قرآن پر اعتراض، مشرکین کا معجزے کا مطالبہ، معجزے کے مطالبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کا جواب، پہلے انبیاء کرام کیا نور تھے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے چلتے ہیں آیات کے ترجمے کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل قالوا اضغاث احلام، مشرکین مکہ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا کہ انہوں نے خفیہ میٹنگ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ یہ تو جادو ہے، قرآن جادو ہے، بلکہ اس سے بھی وہ آگے بڑھ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ قرآن جو ہے یہ کیا ہے؟ اضغاث الاحلام، یہ مختلف پراگندہ خوابوں کا مجموعہ ہے۔ بل قالو، بلکہ قالو انہوں نے کہا، اضغاث مجموعہ ہے۔ اضغاث کہتے ہیں کہ مختلف چیزوں کا، بکھری ہوئی چیزوں کا ایک گٹھا۔ اضغاث مجموعہ ہے احلام، خوابوں کا۔ اضغاث و احلام پراگندہ خوابوں کا مجموعہ ہے۔ بعض اوقات بندے کی طبیعت صحیح نہ ہو، بلڈ پریشر وغیرہ ہو، تو وہ سوئے پھر آنکھ کھل جائے، پھر سوئے پھر آنکھ کھل جائے، تو اسے طرح طرح کے خواب آتے ہیں اور بے ہنگم سے ہوتے ہیں، ان میں کوئی ربط نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتے کہ یہ قرآن بھی اسی طرح کے خوابوں کا ایک مجموعہ ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ یعنی انہوں نے کہا تھا کہ جادو ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے، وہ کہتے ہیں پراگندہ خوابوں کا مجموعہ ہے۔ بل افتراہ بل ہوا شاعر، اب اسی بات پر ہی نہیں ٹھہرے، پھر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس نے خود گھڑ لیا ہے، خود لکھ لیا ہے۔ پھر کبھی کہتے کہ نہیں، یہ شاعر ہے۔ جھوٹا آدمی کسی ایک بات پر نہیں ٹھہرتا، اسی طرح وہ ایک بات پر ٹھہرتے ہی نہیں تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ بلکہ افطرا، اس نے گھڑ لیا ہے، اس کو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی قرآن مجید کو گھڑ لیا ہے۔ اب یہ بات عقل سے ہی بالا تر ہے کہ ایک وہ شخص جو امی ہے، جو پڑھا ہوا نہیں ہے، وہ ایسی کتاب کیسے بنا سکتا ہے، اور ماضی کے پرانے واقعات اور بالکل صحیح کیسے بیان کر سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ پھر کہتے بل ہوا شاعر، بلکہ ہوا وہ شاعر، ایک شاعر ہے۔ کبھی کوئی بات کہتے، کبھی کوئی اعتراض کرتے۔ بل افتراہ بل ہوا شاعر، بلکہ اس نے خود ہی گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کہی، انہوں نے کہا کہ اگر یہ پیغمبر ہے، نبی ہے، تو جیسے پہلے رسولوں کے پاس، انبیاء کے پاس معجزات آتے رہے، تو یہ بھی کوئی نشانی لے کے آئے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، فَلْيَأْتِنَا، یہ لفظ ہے یاتی اور نا، فا کو الگ کر دیں، لام کو بھی الگ کر دیں، اور آخر میں نون کو الگ کر دیں، تو لفظ رہ جائے گا یاتی، عطا، یاتی عطا وہ آیا، یاتی وہ آئے گا۔ اب یاتی کے بعد اگر با لگا دیں تو لائے گا، جیسے با آگے آ رہا ہے بے آیتن،
فلیاتنا فا تو لا چاہیے، یہ لام زبر کے ساتھ ہوتا ہے، اگر اس سے پہلے فا جا واو آ جائے تو پھر جزم آتی ہے، اس کے معنی ہے چاہیے، اس کو لام امر کہتے ہیں۔ یاتی لائے نا ہمارے پاس بھی کو آیتن آیت نشانی، یہ با آ گیا نا، اگر اس با کے بغیر ہو تو یاتی کا معنی آئے، اگر آگے با آ رہا تو پھر معنی ہوں گے لائے۔ فلیاتنا تو چاہیے اسے کہ لائے نا ہمارے پاس بھی کو آیتن نشانی، کوئی نشانی، کوئی معجزہ، اسے چاہیے کہ یہ ہمارے پاس کوئی نشانی لے کے آئے، کوئی معجزہ لے کے آئے۔ کما جیسا کہ ارسلا بھیجے گئے، ارسلا اس نے بھیجا، اور ارسلا پیسے وائز ہے مجہول، بھیجا گیا، کون؟ الاولون پہلے، یعنی پہلے انبیاء علیہ السلام جیسے بھیجے گئے نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، ویسی ہی کوئی نشانی اور معجزہ یہ لے کے آئے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا کہ اپنا عصا پھینکتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا، ہاتھ نکالتے تھے بغل سے وہ سفید ہو جاتا تھا۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹنی دی بطور معجزہ، اسی طرح کہتے کہ یہ بھی لے کے آئے ہمارے پاس کوئی نشانی، کوئی معجزہ۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، ورنہ اسے چاہیے کہ لائے ہمارے پاس کوئی نشانی، یہاں فا کا ترجمہ اگر ورنہ کرتے ہیں تو زیادہ مناسب ہے، فا ورنہ، لائے اسے چاہیے کہ لائے ہمارے پاس کوئی نشانی، کما ارسل الاولون جس طرح پہلے پیغمبر بھیجے گئے ویسی ہی کوئی نشانی لے کے آئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بڑا شاندار جواب دیا کہ پہلے جن جن قوموں نے مطالبہ کیا تھا نشانی کا، تو کیا وہ ایمان لائی تھی؟ وہ تو ایمان نہیں لائی تھی، اور ان کو پھر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ معجزہ بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نشانی بھیجی فرعون کی طرف، فرعون ایمان لایا؟ نہیں لایا، تو پھر کیا ہوا؟ فرعون ہلاک ہو گیا۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے معجزے کا مطالبہ کیا کہ ہمیں یہاں پہاڑوں سے کوئی اونٹنی نکال کے دکھائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، اونٹنی نکل آئی، ایمان لائی قوم؟ نہیں لائی، پھر کیا نتیجہ نکلا؟ قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، یعنی پہلی جو بستیاں ہم نے ہلاک کی وہ ایمان نہیں لائی تھیں، معجزہ دیکھ کر، نشانی دیکھ کر ایمان نہیں لائی۔ ما آمنت، ما نہیں، آمنت ایمان لائی، آمنا وہ ایمان لایا، آمنت وہ ایمان لائی، مؤنث کے لیے آمنت۔ قبلہم قبل پہلے، ہم ان سے، ان مکے والوں سے پہلے، من قریتن من سے، قریتن بستی، من قریتن کسی بستی سے، اہلکنا اہلکا اس نے ہلاک کیا، اہلکنا ہم نے ہلاک کیا، جسے جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی تھی۔ ما آمنت نہیں ایمان لائی تھی، قبلہم ان سے پہلے، من قریتن کوئی بستی، اہلکناہا جسے ہم نے ہلاک کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ایمان والے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، ان کی ہلاکت ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے تھی، معجزہ دیکھنے کے باوجود وہ ایمان نہ لائے۔ جیسے صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا، ایمان نہ لائی، تو پھر بلکہ انہوں نے اونٹنی کو بھی قتل کر دیا۔ صالح علیہ السلام علاقہ چھوڑ کے چلے گئے، بعد ان کے 3 دن کے اندر ان کے اوپر عذاب آ گیا، سارے ہلاک ہو گئے۔ صبح ہوئی تو ایسے تھا جیسے یہاں کوئی آباد ہی نہیں تھا۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، نہیں ایمان لائی ان سے پہلے کوئی بستی جسے ہم نے ہلاک کیا۔
افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ کوئی نشانی ہونی چاہیے، کوئی معجزہ ہونا چاہیے، جیسے یہ کہتے تھے سورہ بنی اسرائیل میں ہے، کہتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں گے اگر یہاں سے آپ ہمیں کوئی چشمہ نکال کے دکھائیں۔ اب چونکہ سعودی مکہ میں پانی کی قلت ہے نا، چشمے وغیرہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہاں سے کوئی چشمہ نکال کے دکھائیں تو پھر ایمان لائیں گے، یا ایسے کریں اوپر چڑھ جائیں اور وہاں سے کوئی کتاب لے کے آئیں ہمارے سامنے اور وہ کتاب ہم پڑھیں، یا یہ کہ آپ کا سونے کا گھر ہو، یا یہ کہ آپ کے باغات ہوں، تب ہم ایمان لائیں گے، ورنہ نہیں ایمان لاتے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو معجزے کا، نشانی کا مطالبہ کر رہے ہیں، پہلی قومیں تو ایمان نہیں لائی تھی معجزہ دیکھ کے، تو کیا اگر ان کو معجزہ دکھا دیا جائے، کوئی نشانی دے دی جائے، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ یہ بھی سچی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ مکے والوں کے کہنے پر کوئی معجزہ، کوئی نشانی بھیج دیتے اور پہلی قوموں کی طرح یہ بھی ایمان نہ لاتے، تو پھر کیا ہونا تھا؟ ساری قوم تباہ ہو جانی تھی۔ لیکن اللہ کا یہ کرم ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا، اور چلو یہ اگر کچھ سردار ایمان نہیں لائے تو آگے ان کی اولادیں ایمان لے آئیں۔ افہم یؤمنون، کیا، فا تو ہم وہ، افہم فا کو پہلے لے آئیں تو کیا وہ یؤمنون ایمان لے آئیں گے؟ افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے نشانی دیکھ کر، معجزہ دیکھ کر جو بار بار مطالبہ کر رہے ہیں۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا، مشرکین مکہ کا ایک اعتراض کل ہم نے پڑھا تھا، وہ کہتے تھے ان ھذا الا بشر مثلکم، کہ ہم اس پر ایمان کیسے لائیں، یہ تو تمہارے جیسا ایک انسان ہے، کیسے اس پر ایمان لائیں؟ بشر پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا سب کے سب انسان تھے۔ وما ارسلنا، وما اور نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، ارسل اس نے بھیجا، ارسلنا ہم نے بھیجا، وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے، قبل کا قبل پہلے، قبل کا آپ سے پہلے، الا مگر، رجالن رجال آدمی، انسان، بشر، وما ارسلنا قبلک الا رجالا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے قبل مگر آدمیوں کو ہی، جتنے پیغمبر آئے سب کے سب آدمی تھے، انسان تھے، ان میں کوئی فرشتہ نہیں تھا۔ نوحی الیہم، ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف، اوہا یوہی، اوہا اس نے وحی کی، یوہی وہ وحی کرتا ہے، نوحی ہم وحی کرتے، الیہم الی طرف، ہم ان کی، نوحی الیہم ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ جتنے بھی پیغمبر تھے وہ انسان تھے اور ان پر ہم وحی بھیجا کرتے تھے۔ وَنُوحِي إِلَيْهِمْ ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے مکے والو اگر تم یہ بات نہیں جانتے تو کسی علم والے سے پوچھ لو، کسی دانا سے پوچھ لو۔ مکے میں رہنے والے یہودی جانتے تھے، عیسائی جانتے تھے، ان سے پوچھ لو کہ پہلے جو انبیاء علیہ السلام تھے وہ کیا تھے، فرشتے تھے یا انسان تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو اسألو سوال کر لو، پوچھ لو، سأل یسأل، سأل اس نے پوچھا، یسأل وہ پوچھتا ہے، اور اس سے امر بنتا ہے اسأل پوچھ لے،
اس آلو جمع ہو گیا پوچھ لو، فس آلو تو پوچھ لو، کس سے؟ اہل ذکر، اہل والے، الذکر ذکر والوں سے، علم والوں سے، فسألوا اہل الذکر تو پوچھ لیں اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون، ان اگر تم ہو، لا نہیں، تعلمون جانتے، ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے، تمہیں علم نہیں ہے تو پھر کسی علم والے سے پوچھ لے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تو پوچھ لے اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے ہو تو۔ اور جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سارے کے سارے انسان تھے، اور وہ کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے۔ جتنے فرشتے جو ہیں نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے۔ اور اسی بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں تذکرہ فرماتے ہیں، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے ان کو ایسے جسم نہیں دیے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں۔ وَمَا جَعَلْنَا اور ما نہیں، جعلنا بنایا ہم نے، دیا ہم نے، ہم ان کو، جسدًا جسم، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا ہم نے انہیں ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ لا نہ، یاکلون وہ کھاتے، اکالا یاکلو اکالا اس نے کھایا، یاکلو وہ کھاتا ہے، یاکلون جمع ہو گیا وہ کھاتے ہیں، لا یاکلون نہ کھاتے ہوں، الطعام کھانا، یعنی جتنے بھی پیغمبر تھے ان کے جسم ایسے نہیں تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، یعنی یہ فرشتے نہیں تھے، انسان تھے، انسان کھاتا ہے فرشتہ نہیں کھاتا۔ اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانا بھی کھاتے تھے پانی بھی پیتے تھے، جیسے عام انسانوں کی ضروریات ہیں ویسے ہی آپ کی بھی ضروریات تھیں، جیسے باقی لوگ بیمار ہو جاتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہو جاتے تھے۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ اور نہیں دیا تھا ہم نے انہیں ایسا بدن کہ وہ نہ کھاتے ہوں کھانا۔ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، ان کا ایک وقت مقرر تھا، عمر پوری ہو گئی دنیا سے چلے گئے۔ اسی طرح پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جب عمر پوری ہو گئی جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی اسی 63 برس کی، تو دنیا سے چلے گئے۔ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ اور وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے، وَمَا اور نہیں، کانو تھے وہ، خالدین ہمیشہ رہنے والے، وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ ہمیشہ رہنے والی ذات صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس پر موت نہیں ہے، باقی جتنے بھی ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ آج کے سبق میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ قرآن مربوط اور منظم کلام ہے، جیسے یہ کہتے ہیں اضغاث جیسے یہ کہتے ہیں کہ اضغاث و احلام، کہ یہ پراگندہ بکھرے ہوئے خوابوں کا مجموعہ ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن ایک مربوط اور منظم کلام ہے، ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جیسے زنجیر کی کڑیاں جڑی ہوئی ہیں ویسے ہی یہ جڑی ہوئی ہے۔ یہ بات اس کو سمجھ آتی ہے جس کے دل میں آخرت کا ڈر ہے، خوف ہے، جو متقی ہے، کیونکہ قرآن ہر کسی کو سمجھ نہیں آتا۔ یہ ھدی للمتقین ہے، ہدایت ہے تقوی والے کے لیے، ڈرنے والے کے لیے، جو جہنم کی آگ سے ڈرتا ہے جنت میں جانا چاہتا ہے۔ اور اس کو غور سے پڑھے، دھیان سے پڑھے، توجہ سے پڑھے تو پھر سمجھ آتی ہے
پہلے ہم بھی جب پڑھا کرتے تھے نا سرسری سا قرآن پڑھتے تھے تو ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی تھی یہ پہلے کوئی بات آ رہی، پھر اور بات آ گئی، پھر اور بات آ گئی، اب سمجھ آتی ہے جب اس کو غور سے پڑھتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، قرآن بڑا مربوط، منظم اور واضح کلام ہے، ایک بات دوسری بات سے جڑی ہوئی ہے، بکھری ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ ان کا اعتراض غلط اعتراض ہے۔ قرآن بذات خود ایک معجزہ ہے، وہ مطالبہ کرتے تھے کوئی نشانی لے کے آئے، یہ قرآن ایک نشانی، اس سے بڑی نشانی کیا ہوگی کہ پوری دنیا کے لیے یہ چیلنج ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب لے کے آئیں، کوئی 10 صورتیں لے آئیں، کوئی ایک صورت ہی لے آئیں، آج تک کوئی ایسی نہیں لا سکا۔ کہتے تھے کہ محمد رسول اللہ وسلم نے خود لکھ لیا تو تم بھی لکھ کے لے آ، نہیں لا سکا۔ تو اس کا کلام یہ بتاتا ہے کہ نہیں، یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں، یہ اس کا کلام ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ یہ بذات خود ایک دلیل ہے، ایک معجزہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام انسان تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، دنیا میں جتنا ان کا ٹائم مقرر تھا وہ رہے، پھر چلے گئے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں تھے، سیدہ آمنہ آپ کی والدہ تھیں، حضرت عبداللہ آپ کے والد تھے، آپ کی پیدائش ہوئی، پھر آپ بچے تھے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، پھر شادیاں کی آپ نے، اور کھایا بھی کرتے تھے، پیا بھی کرتے تھے، اور جو وقت تھا پورا ہوا تو پھر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ کہنا کہ آپ نور تھے، نور تو نہیں کھاتے کھانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے۔ تو یہ باتیں وہ کرتے ہیں جن کو علم نہیں ہے، جو قرآن پڑھتے نہیں ہیں، جو سنے سنائے قصے کہانیوں پر چلتے ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی بھی نبی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، جو آیا اپنا وقت پورا کر کے چلا گیا۔ تو قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے، اپنے عقائد اور نظریات قرآن کے مطابق بنائیے، اس پر عمل کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔